ہم سب کی خواہش ہوتی ہے اپنے پارٹنر کو لے کر، اپنے فیوچر اسپاؤس کو لے کر، خواہ کوئی بھی جینڈر ہو، میل ہو یا فیمیل، اس کی یہ ڈیزائر ہوتی ہے کہ اس کا پارٹنر اس طرح کا ہو، اس کی اپیرنس اس طرح کی ہو، اس کی پرسنالٹی اس طرح کی ہو، اس کے اخلاقیات، اس کی لویلٹی، اس کا جو کیئر کرنے کا سٹائل ہے، یہ ساری چیزیں مطلب ہماری جو ایک لسٹ بنی ہوتی ہے ہمارے مائنڈ میں، ایک آئیڈیل ٹائپ کی، ایک ڈریم پارٹنر کی، ڈریم اسپاؤس کی، جو ہم چاہ رہے تھے کہ ہمیں اس ٹائپ کا پارٹنر ملے، فیمیل ہو یا میل ہو، ہمیں وائف ملے یا ہسبینڈ ملے، تو ان میں یہ ساری کوالٹیز ہوں جو ہم چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک ہمیں ایسی دعا بتائی ہے جو میں آج آپ سے شیئر کروں گی، جس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں ہمیں اس میں مل سکتی ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا سورۃ فرقان کے اندر موجود ہے. وہ ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، اتنی پیاری دعا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جان لیں قرۃ اعین کا مطلب کیا ہے. قرۃ اعین کا مطلب ہے کولنس آف آر آئیز، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک. یعنی ایک ایسا شخص، دیکھیں لیٹ سپوز کہ ایک ایسا شخص ہے جس کو آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، ویدر اٹس میل اور فیمیل ڈزنٹ میٹر، جو بھی ہے جینڈر کے مطابق. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب آپ اس کو دیکھتے ہیں یا اس کی پرسنالٹی سے اٹریکٹ ہوتے ہیں تو آپ کے دل کو، آنکھوں کو سکون ملتا ہے. مطلب آپ اپنے ہسبینڈ کو، وائف کو دیکھ کر آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ وہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا اچھا ہے، کتنا ہماری کیئر کرتا ہے، کتنا ہم سے پیار کرتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ رہی ہوتی ہیں. تو وہ آپ کے دل کو، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہی ہوتی ہیں، آپ کو سکون دے رہی ہوتی ہیں، ایک کمفرٹ کا احساس دلا رہی ہوتی ہیں. تو یہ قرآن پاک میں اس طرح اس ورڈ کو یوز کیا گیا قرۃ اعین. یہ اتنا ڈیپ ورڈ ہے کہ مطلب آپ کو آپ کے اسپاؤس سے اور آپ کے چلڈرن سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے. جو ایسی اولاد، ایسا شوہر یا ایسی بیوی آپ کو اللہ تعالیٰ دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ہمارے دل کا سکون ہو، جو ہماری عزت کرے، ہم سے بہت زیادہ پیار کرے، ہمارے ساتھ مخلصی شو کرے، اور ہمیں ہر وہ چیز عطا کرے جو ہم اس سے خواہش کرتے ہیں. اس طرح کی پرسنالٹی ہو، اس طرح کی اپیرنس ہو، اس طرح کا کریکٹر ہو، اس طرح کا وہ ریلیجیس رائٹس مین ہو، پائس وومن ہو، اس طرح کی اچھی اور نیک اور صالح اولاد ہو جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہمیں سکون دے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے کہ جب جو انسان اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک اور صالح اولاد اور نیک اور صالح بیوی اور شوہر سے نوازتا ہے. اور اگلی لائن کیا ہے؟ للمتقین اماما. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں متقیوں کا امام بنا، پرہیزگاروں کا امام بنا، تقوی کرنے والوں میں سے بنا، تقوی اختیار کرنے والوں میں سے بنا، تاکہ ہم اپنے اور اپنی فیملی کو تقوی اختیار کرنے والا بنائیں، تیری راہ پر چلنے والا بنائیں، ایک اچھا انسان بنائیں، ایک اچھے کریکٹر والا انسان بنائیں، جو دوسروں کے لیے بھی آسانیاں اور رحمت والا بنے، اور ہمارے لیے بھی، اپنے آپ کے لیے بھی. تو یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، آپ اس کو پریکٹس کریں. جب بھی آپ استغفار پڑھیں، میں چاہتی ہوں آپ لوگ جب استغفار جتنی مرضی تعداد پڑھ رہے ہیں، 1000 2000 10,000 20,000 یا سو جتنا بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. اس کے ساتھ آپ اس دعا کو ایڈ کر لیں. جس مرضی ٹائم نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 ٹائمز 5 ٹائمز 7 ٹائمز 12 ٹائمز 11 ٹائمز، جتنی مرضی آپ چاہیں. اس کے علاوہ آپ تسبیح کر سکتے ہیں، زیادہ پڑھنا چاہیں 1000 ٹائمز 2000 ٹائمز، جتنا مرضی. وضو میں ہے تب پڑھ لیں، نہیں بھی ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ سکتے ہیں. سر پہ آپ کے حجاب ہے تب بھی پڑھ سکتی ہیں، نہیں ہے تب بھی پڑھ سکتی ہیں. آپ اس دعا کو کسی بھی سچویشن، مطلب کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتی ہیں، جس بھی سچویشن میں ہیں. جب آپ ایک اچھا اسپاؤس اٹریکٹ کر رہی ہیں تو آپ اس دعا کو پڑھ سکتی ہیں. اور یہ دعا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو آپ کا آئیڈیل، آپ کا ڈریم پارٹنر آپ کو اس سے دے گا. ایسا پارٹنر جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، آپ کے دل کو سکون دے گا، آپ کی عزت کرے گا، آپ سے بہت زیادہ پیار کرے گا. اور ایسی اولاد جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، نیک اور صالح ہوگی، آپ کی فرما بردار ہوگی، آپ کی رسپیکٹ کرے گی. تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اپنے، آج کل سب سے بڑا یہ چیز چل رہی ہے پورے معاشرے میں کہ اچھا اسپاؤس اور اچھی اولاد. اور اگر شادی سے پہلے، اگر فار ایگزامپل جب ہم رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں تو ہمیں اچھا اسپاؤس نہیں مل رہا، رائٹس مین نہیں مل رہا، رائٹس وومن نہیں مل رہی، تو آپ اس دعا کو تب پڑھ سکتے ہیں. اور شادی کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ کا رشتہ تب بھی بہترین ہوگا. اللہ تعالیٰ کی اس میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، آسانیاں ہوں گی، راحتیں ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور جب ہم کہتے ہیں کہ متقیوں کا امام بنا، تو آپ اور آپ کی اولاد اور آپ کا اسپاؤس پرہیزگاروں کے امام بنیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ صحیح راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح گائیڈ کرے گا، ہر فیصلے میں، ہر معاملے میں آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. آپ خود بھی پریکٹس کریں گے تقویٰ، اور دوسروں کو بھی سکھائیں گے، جس سے یہ لائن پروف ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ، پرہیزگاروں اور متقیوں کا امام بنائے. ٹھیک ہے. تو یہ دعا بہت خوبصورت ہے، اس کا بہت پیارا کانٹیکسٹ ہے. آپ اس کو ہر لحاظ سے، شادی سے پہلے یا شادی کے بعد، نکاح سے پہلے نکاح کے بعد، جب بھی مرضی آپ چاہیں
اس کو پڑھ سکتے ہیں، جتنا مرضی پریکٹس کر سکتے ہیں، اور اس کو پڑھنا سٹارٹ کر دیں۔ اگر آپ اپنا اچھا اسپاؤس ڈھونڈ رہے ہیں، رائٹ اسپاؤس ڈھونڈ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں انشاءاللہ لکھا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بہتر بنائیں گے، ہمارے لیے، آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں گے، اور ہمیں وہاں سے عطا کریں گے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا، اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو جب آپ استغفار کو پریکٹس کر رہے ہو، ساتھ اس دعا کو بھی ایڈ کر لیں۔ اگر آپ شادی کے سٹیج پر ہیں یا شادی کے بعد بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے معاملات، آپ کی ریلیشن شپ ہیلدی ہونا شروع ہو جائیں گے، آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی، بہتری آنا شروع ہو جائیں گی، برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی، رحمتیں آنا شروع ہو جائیں گی، اتنا پیارا بانڈ بن جائے گا جو آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو پیدا کرے گا، آپ کو سکون ملے گا، آپ کے دل کو سکون ملے گا، اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکیں گے آپ۔ اتنی خوبصورت دعا ہے، اتنی پاورفل۔ تو آپ اس کو پڑھنا سٹارٹ کر دیں، میں اس کو ڈسکرپشن میں بھی مینشن کر دوں گی۔ تو آپ آج سے اسی دعا کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں، صبح شام، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کے ساتھ ساتھ، جب جب آپ کا دل کرے، آپ کو یاد آئے اس چیز کو کہ آپ کا کس ٹائپ کا پارٹنر اللہ تعالیٰ سے چاہیے، کیسا اسپاؤس آپ اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، حلال آپ کا جو پرپز ہے، آپ اس گول کو لے کر، اپنے ڈریم اسپاؤس کو لے کر اپنے مائنڈ میں ان کی کوالٹیز جتنی بھی آپ نے لسٹ کی ہوئی ہیں، یا آپ لسٹ بنا لیں کہ یہ کوالٹیز آپ کے اسپاؤس میں ہونی چاہیے، اور ساتھ پھر آپ اس دعا کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں زیادہ سے زیادہ، اور ساتھ استغفار پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف آفٹر میرج کتنی پیاری ہو جاتی ہے، آپ کو اچھی اولاد، صالح اولاد سے اللہ تعالیٰ نوازیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ایک بہترین اسپاؤس سے نوازیں گے جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور زندگی میں سکون اور راحت پیدا کریں گے۔ اور اس کے علاوہ استغفار تو ہمیشہ ہی پڑھتے رہیں، ہمیشہ پڑھتے رہیں، تاکہ آپ کی تمام مشکلات، تمام رکاوٹیں دور ہوتی رہیں، اور جب آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو آپ کی لائف میں ایک ایسے اسپاؤس انٹر ہوں گے جو آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت والے، راحت والے ہوں گے، اور آپ کو ایسی وائف ملے گی یا ایسا ہسبینڈ ملے گا جو آپ کے لیے پائس، رائٹس مین ہوگا، رائٹس وومن ہوگی، جو آپ کی زندگی کے ہر سٹیپ میں آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کو گائیڈ کریں گے، تقویٰ اختیار کرنے والے بنیں گے۔ تو جتنا ہو سکے اس دعا کو پریکٹس کریں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، آفٹر تحیات یا قیام کے دوران، یا جس بھی مرضی ٹائم آپ کو بہتر لگے اس دعا کو پریکٹس کریں، ساتھ استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ اور ایک اور بھی خوبصورت دعا ہے، آپ اگر وہ پڑھنا چاہیں، وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، کہ جب ان کے پاس نہ گھر تھا، نہ کوئی کاروبار وغیرہ تھا، نہ ہی ان کے پاس کوئی اسپاؤس تھا، تو وہ انہوں نے اس دعا کو پڑھا تھا، رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، یا اللہ تو مجھ پر جو بھی رحمت بھیجے، جو بھی نعمت بھیجے، میں اس کا محتاج ہوں۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ اپنے مائنڈ میں رکھ کے اس چیز کو سوچیں کہ آپ کو آپ کو ایک اچھا اسپاؤس چاہیے، ایک بہترین شوہر یا بیوی چاہیے، تو آپ اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے یہ بھی بہت آسان ہے اور بہت زیادہ فیمس دعا ہے، اور بہت ہی پاورفل دعا ہے، بہت سارے لوگوں کے ایویڈنسز موجود ہیں، ٹیسٹیمنیز موجود ہیں آل اوور دا انٹرنیٹ، کہ جنہوں نے اس دعا کو پریکٹس کیا، جنہوں نے اس کو پڑھا، ایٹ لیسٹ کبھی 1 منتھ یا 1 ویک یا 10 ویکس یا 3 منتھس 4 منتھس، سب کا ٹائم ڈفرینٹ ہے، لیکن جب انہوں نے دل سے اس چیز کو پڑھا، استغفار کیا، توبہ اور استغفار کی، ساتھ اس دعا کو پڑھا، اللہ تعالیٰ سے صحیح گائیڈنس اور صحیح مین یا وومن کی خواہش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے اچھے اچھے اسپاؤسز دیے ہیں، کتنی اچھی اچھی نیک اور صالح اولاد سے نوازا ہے۔ تو آپ بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں کسی بھی خواہش کے لیے، یہ صرف اولاد اور اسپاؤس کے لیے نہیں ہے، کاروبار یا ویلتھ کے لیے نہیں ہے، یہ ہر پرپز کے لیے یہ دعا پڑھی جاتی ہے، فار آل آف یور نیڈس، اینی آف یور نیڈس، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ تو آپ اس کو کسی بھی پرپز کے لیے پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ جو دعا ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ جو دعا ہے یہ آپ اسپیسیفکلی اسپاؤس آفٹر میرج اور بیفور میرج پڑھ سکتے ہیں، اور ایک نیک اور صالح اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور اپنی زندگی میں آسانیوں کے لیے، رحمتوں کے لیے اور تقویٰ کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ تو دونوں دعائیں بہت خوبصورت ہیں، آپ جتنی مرضی چاہے پڑھ سکتے ہیں استغفار کے ساتھ، چاہے ایک اس دعا کو پڑھ لیں یا دوسری کو پڑھ لیں، یا دونوں کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں علیحدہ علیحدہ ٹائم میں۔ تو اتنی پاورفل دعا ہے، اگر آپ بیفور میرج اس سٹیج پر ہیں یا آفٹر میرج، تو بس اس کو پڑھنا سٹارٹ کر دیں آج سے ہی، ابھی اسی مومنٹ سے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اسپاؤس سے نوازیں گے جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے، اور بہترین اور نیک اور صالح اولاد سے نوازیں گے، وہ بھی آپ کی کولنس آف آئیز بنیں گے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ اور پرہیزگاروں کا امام بنائے، آمین۔